جناب علی، سیگمنٹ ہے ہمارا خاص مہمان کا۔ آج آپ کو ایک بہت خاص مہمان سے ملوانے لگے، کیونکہ وہ تمام لوگ جو کہ سوشل میڈیا سے کچھ ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مونیٹائز کیسے ہونا چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے، کن چیزوں پہ کام کریں، چینل گرو نہیں کرتا، اس کو گرو کروانے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، آج ذرا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے نا معاشرے کی وہ تڑپتی ہوئی اور پھڑکتی ہوئی نفس کے اوپر ہاتھ رکھنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ ماشاءاللہ چیف ایگزیکٹو ہیں ڈی باکس سولوشنز کے پرائیویٹ لمیٹڈ، اور کافی ٹائم سے ماشاءاللہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ایڈوائزر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا ادارہ یہ کام کر رہا ہے۔ بڑی زبردست خدمات ہیں اے آئی کے حوالے سے، اور ڈیجیٹل ایجنسی کے طور پر بھی آپ کا ادارہ ماشاءاللہ بڑا معروف ہے۔ عامر سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بھائی کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سبحان اللہ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عامر بھائی، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ جی۔ کچھ بات جو ہے وہ ذرا ڈیجیٹل میڈیا سے یہ جو سارا ریونیو آپ نے جنریٹ کرنا ہے، کچھ اس کے ذرائع کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک آپ کی بھی جرنی ہوگی، کیونکہ یہاں تک آپ جو پہنچے ہیں اس کے پیچھے آپ کی بھی ایک اسٹرگل ہوگی، ایک محنت ہوگی۔ اس فیلڈ میں آنے کا فیصلہ آپ کیسے ہوا، کب ہوا؟ کیونکہ میرا خیال ہے اب آپ نے فیصلہ کیا ہوگا تب دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ڈیجیٹل میڈیا اتنی بڑی بلا ہوگی۔ تو کچھ بتائیں اس بارے میں۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ہمیں آج دعوت دی ہے، اور دنیا بھر کے جو طلباء ہیں، یوٹیوب کریٹرز ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ان سب کے لیے جو ہے ظاہر ہے بہت سارے مواقع ہیں اس کام میں۔ تو اپنا تعارف آپ نے کرا دیا ہے۔ مختصر تعارف میرا یہی ہے کہ عامر سید نام ہے، ڈی باکس سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ میری ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ زبردست۔ ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یوٹیوب کے ڈائریکٹ پارٹنر ہیں، اور تقریباً 68 چینلز کو ہم ریونیو اسٹریم بنا کے دیتے ہیں، یعنی کہ یوٹیوب سے، آسان الفاظ میں یوٹیوب سے پیسے کما کے دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہمیں یوٹیوب سے پیسے کمانے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور جو بھی آمدنی کے جدید ذرائع ہیں، ہم ان سے آپ کا ریونیو گرو کر کے دیتے ہیں، تاکہ کریٹرز کی بھی سپورٹ ہو، اور یوٹیوبرز کی سپورٹ ہو، ٹک ٹاکر ہو، اب کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے کہ پروگرامیٹک ایڈورٹائزنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ہمارا کام ہے، اور یہ ایڈوانس لیول کی مونیٹائزیشن ہے جو پاکستان کے اندر صرف 2 کمپنیز کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم چونکہ ڈائریکٹ سنگاپور اور یوٹیوب ریجن کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو تقریباً کوئی 68 پلس چینلز کو ہم یہ سروسز اپنی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے گا، یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پاکستان میں ہے، لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ٹک ٹاک، انسٹا اور فیس بک، ان کی مونیٹائزیشن کا کیا معاملہ ہے؟ پاکستان سے ایلیجبل ہے؟ اچھا سلمان بھائی، شروع میں آپ نے پہلے ہی جو ہے نا وہ بہت ٹیکنیکل سوال کر دیا ہے۔ بھائی میں آپ کو بتاؤں، بالکل صحیح، عام آدمی کا سوال ہے بھائی ڈالر کیسے کمانا ہے؟ ڈالر کے سوال۔ اچھا دیکھیں، پہلے میں آپ کو یوٹیوب کا بتاتا ہوں۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پاکستان سے ابھی ٹک ٹاک یا یوٹیوب یا میٹا کی، فیس بک اور میٹا کی مونیٹائزیشن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے لیے ہم آلٹرنیٹ ان کو پاکستان میں دیکھیں، ڈیجیٹل کے حوالے سے بہت پیچھے۔ ابھی ہمارے پاس پے پال نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹرائپ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایٹ سی پہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہے، امیزون کے اوپر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ یہ پابندیاں تو ہیں ساری۔ اس میں رہتے ہوئے ہم سولوشن یہ دیتے ہیں کہ پھر ہم مجبوراً ان کا پاکستان سے باہر سے سیٹ اپ کرا کر، اور یعنی دبئی یا سنگاپور یا نیدرلینڈ، یو کے یا یو ایس ایل ایل سی، آج کل سعودی عرب بھی کھل گیا، تو ہم انٹرنیشنلی ان کی پھر ایل ایل سی رجسٹر کرا کے، کمپنی رجسٹر کرا کے، وہاں سے پھر ریونیو انڈائریکٹ پھر یہاں منگا لیتے ہیں۔ یوٹیوب کے حوالے سے میں آپ کو اہم بات بتاؤں کہ یوٹیوب میں لوگ سمجھتے ہیں، یہ کنٹینٹ کریٹر سمجھتے ہیں کہ ہم نے واچ آور پورے کر لیے، ہمارے اتنے ویوز آ گئے اور اتنے پیسے آ رہے ہیں بس۔ یوٹیوب سے پیسے جس طرح کمانے چاہیے، اس کے بے شمار جدید ذرائع موجود ہیں، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ویوز آ گئے تو اتنے پیسے آ گئے، اس کے علاوہ 6-7 جو ہے وہ آمدنی کے ذرائع ہیں جو یوٹیوب سے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کانٹینٹ ایگریگیشن ہوتا ہے۔ آج کل کانٹینٹ پوری دنیا کے اندر ایک مرتبہ کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مختلف زبان میں ایگریگیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم آپ ہی کے کانٹینٹ کو، ہم اس کو بنگالی ورژن، عربی ورژن، ٹرکش ورژن میں لانچ کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں سینڈیکیٹ کرتے ہیں اس کانٹینٹ کو۔ یہ کانٹینٹ ایکسپورٹ کہلاتا ہے، کانٹینٹ سیلز کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک ڈرامہ بنا لیا، آپ نے گانا بنا لیا، آپ نے اپنا کانٹینٹ بنا لیا، آپ نے ویلاگ بنا لیا، آپ نے کوئی بیان ہے، آپ کا درس ہے، آپ کا کوئی دور ہے، اس کانٹینٹ کو مختلف زبانوں میں مختلف ریجن کو ہٹ کریں گے، پروڈکشن ایک بار ہو گئی، اب ریونیو 6-7 مرتبہ 6-7 زبانوں میں کما کر دے گا۔ جس طرح ارطغرل کی آپ مثال لے لیں، یا اگر ابھی کرلس عثمان چل رہا ہے یا ٹرکش سیریز چل رہی ہیں، پروڈکشن ایک بار ہو گئی ہے، مگر اب اس کی جو ہے آمدنی ہر زبان میں الگ آ رہی ہے، یعنی کہ ترکی میں کم کما رہا ہے، اردو میں زیادہ کما رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی یہی ہے، پاکستان میں واحد کمپنی ہے جو مختلف زبانوں میں ڈبنگ کر کے، ایگریگیٹ کر کے اور کما کے دیتے ہیں۔ ہم کانٹینٹ میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، جی آپ کا کانٹینٹ آپ کا بن گیا، آپ ہمیں دے دیں، صحیح ہے، ہم آپ کو مختلف زبانوں میں کمائیں گے، آپ کو بھی پیسے دیں گے، ہم بھی لیں گے۔ صحیح ہے۔
تو الحمدللہ تو یہ چیز ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اس طریقے سے جب آپ کا آڈیو ہوتا ہے, آڈیو کی ڈسٹریبیوشن اور آڈیو کی مونیٹائزیشن بھی ہوتی ہے. فرض کیجیے کہ آپ نے جس طرح بھی میں بھی روزے رکھوں گا, ہمارا تقریباً 185 ملین پر کھڑا ہوا ہے. اب یہ تو صرف یوٹیوب کما کے دے رہا ہے نا. ابھی آڈیو پر ٹک ٹاک پر کتنا استعمال ہو رہا ہے, جو اس کا 10 سیکنڈ بھی استعمال کرے گا اس آڈیو سے بھی آپ کو پیسے ملیں گے. اچھا, تو آڈیو کی ڈسٹریبیوشن, آڈیو کی مونیٹائزیشن بھی الحمدللہ ہم یہ سارا کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں. زبردست. تو آڈیو کی تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہماری آڈیو سے الگ پیسے ملتے ہیں اور ویڈیو سے. فرض کیجیے آپ کا بیان ہے, آپ کی نشید ہے, آپ کی قرات ہے. اب آپ کا ذرا بنوریا کا ایک بڑا سیٹ اپ ہے, یہاں پر جو 7 زبانوں 7 لہجوں کے اندر قرات ہو رہی ہے. اس نشید کو اور ان قرات کو, ان مختلف لہن کو اگر ہم آڈیو میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو دنیا میں لوگ سن رہے ہوں گے. جو بھی اس کو سنے گا تو وہ آپ کو یہ آڈیو بھی پے بیک کرے گا. واہ بھائی واہ, زبردست. تو آڈیو کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اس طرح کنٹینٹ یا سنڈیکیشن کا نہیں معلوم ہوتا. اگر کنٹینٹ ہم ایگریگیٹ کر رہے ہیں, کنٹینٹ کو سیلز کرنا ہے, کنٹینٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے, لوگوں کو صرف پتا اپنی ویڈیو ڈال دیا, 1000 ویوز آ گئے, ہمیں $6 مل گئے. وہ خوش ہو گئے بھائی, مجھے 1000 لوگوں نے دیکھ لیا, بس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا کیا کما سکتے ہیں. اچھا بات یہ سیکنڈ پر آپ نے جو آپ نے سوال کیا تھا اصل میں کہ چلیں یہ تو یوٹیوب ہے, پھر بھی پاکستان میں پیسے آ رہے ہیں, مگر فیس بک ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا یا میٹا. اور یہ اب اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں, کیا مستقبل قریب میں کوئی امکانات ہیں کہ امکانات اب بھی ہیں. اچھا دیکھیں, فیس بک پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار فیس بک جو ہے وہ پاکستان میں چونکہ مونیٹائز نہیں ہے, یا فیس بک کے اوپر بھی خالی ویڈیوز پہ پیسے ملیں گے ان اسٹریم پہ. ایسا نہیں ہے. فیس بک نے بھی اب کانٹینٹ مونیٹائزیشن آن کر دی ہے. یعنی کہ فیس بک پر آپ کا کانٹینٹ, آپ کی پوسٹ, آپ کی تصویر, آپ کا لکھا ہوا کانٹینٹ, ان سب کے اوپر پیسے ملتے ہیں. ارے واہ, صرف ویڈیو پہ نہیں ملتے. پہلے ان اسٹریم ویڈیو ہوتی تھی. صحیح ہے. اب یہ 6-7 چیزیں ایسی ہیں جو فیس بک بھی آپ کو پیسے دیتا ہے. اور پاکستان میں بھی اس کا ایک ٹیکنیکل تھوڑا سا طریقہ ہے رائٹ مینیجر کا. اس کے بعد ہم پاکستان سے بھی آپ کو الاؤ کرا دیتے ہیں. اچھا, ہم ابھی تک جو ہمارے پاس یہ درجنوں چینلز ہیں, فیس بک کے پیجز ہیں, جن کو ہم ابھی اپنی سروسز دے رہے ہیں, ان کو پاکستان میں پیمنٹ لا کے دے رہے ہیں. زبردست. اور پاکستان سے سیٹ اپ کرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, 2-3 مہینے کا ایک ٹائم ہے. شروع میں تو آپ کو ہم دبئی سے کرا کے دیں گے, اس کے بعد پھر پاکستان میں آ جائیں گے. پاکستان کے ٹاپ چینلز ہمارے پاس ہیں, ٹاپ کریٹرز ہمارے پاس ہیں. زبردست. تو الحمدللہ تو یہ وہ سروسز ہیں جو عام جو کریٹر ہے اس کو نہیں معلوم ہے. صحیح ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے خالی اتنے سے پیسے مل رہے ہیں اور یہ کافی ہے, یہی ہوتا ہے. یہی نہیں ہوتے. اس کانٹینٹ کے اوپر بے شمار طریقے ہیں. ہم وہ جدید طریقے آپ کو بتائیں گے جس سے آپ مزید پیسے, اس سے ریونیو گروتھ, یعنی 5 to 10 ٹائمز آپ جو ہے اس کو ریونیو کو گرو کرو گے, ملٹیپلائی کرتے چلے ملٹیپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہ اب آپ کو یہاں نہیں بتائیں گے, اس کے لیے آپ کو آفس آنا پڑے گا نا. ذرا وہ ایک نشید کو بتا نہیں بات سکتے ہے نا بھائی. نہیں نشید, ہم تو چاہتے ہیں کہ بچے اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم سے آئیں سیکھیں. کیا بات, ہم ان کو بتائیں گے. ہم تو اور جس طرح مدارس کے اندر ہے, ابھی بنوریا کتنا بڑا کام کر رہا ہے, بنوریا کے ساتھ ہم ظاہر ہے 8-10 سال سے اٹیچ ہیں. ایسا ہی ہے. اور ہم انہی خدمات کے حوالے سے ظاہر دینی حوالے سے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے. تو اس مدرسے کے حوالے سے یہاں کے طلبہ کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں, ان کو ٹریننگز دیتے ہیں, ان کو ورکشاپس کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. یہ تو ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے عامر بھائی کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بنوریا کا ماشاءاللہ بنا ہوا ہے, اور بہت اچھے جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے. بہت زبردست, بڑا اعتماد والا تعلق ہے ماشاءاللہ. بنوریا کا یہ بھی میں بتا دوں زبان میں کہ بنوریا کا لوگ ہم تو سمجھتے ہیں بنوریا میڈیا ایک چینل ہے. بنوریا کے 17 چینل ہیں انٹرنیشنلی, عالمی. بنوریا کا الگ چینل ہے, ان کی فاؤنڈیشنز کے الگ ہیں, ویلفیئرس کے الگ ہیں, قرت کے الگ ہیں, نشید کے الگ ہیں. بھائی واہ. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے, بہت بڑی آڈینس بیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں اس سے بڑا پلیٹ فارم جو ڈائریکٹ عالمی سطح پر طلبہ کو ہٹ کرتا ہے وہ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ادارے سے کام لیتا رہے. عامر بھائی ایک چیز ہے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا اسپیسیفک ٹاپک ہے اور یہ سوال نا ہر آدمی پوچھنا چاہتا ہے, یوٹیوب پہ چینل بنا لوں, چینل بنا کے کیا کروں کہ وہ گرو ہو جائے, وہ چلنے لگ جائے. کوئی نصیحت, کوئی کی پوائنٹ دو کہ جی اگر اس پہ کریں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. مستقل مزاجی. ہاں گڈ ون, بس ایک ہی لفظ ہے کہ جو دیکھیں اگر اس میں آپ جو ہے نا ایک مستقل مزاجی سے اگر کوئی کام کریں گے تو اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ کرامت دیکھیں, اس کی پھر آپ اس کی برکت دیکھیں. لوگ کیا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے نیش کا استعمال اچھا نہیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یار اچھا وہ دیکھتے ہیں ٹرینڈنگ کے اندر کہ یار پیروڈی اچھی چل رہی ہے, میں بھی جو ہے ویلاگ بنا لوں, میں بھی جو ہے پرینک کر لوں, یا میں بھی جو کنٹینٹ بنا لوں, یا میں بھی اسلام کے بارے میں. وہ دوسروں کو دیکھ کر آتا ہے, دیکھتا ہے نہیں یار دوسرے نے تو بہت کما لیا, میرا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر وہ چھوڑ دیتا ہے, یار میرے تو 1000 سبسکرائبر ہی نہیں ہو رہے, کمائیں گے کس طرح. ایسا نہیں ہے. ہر نیش کا پہلے انتخاب کریں کہ آپ کس نیش پہ, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, وہ یونیک ہونی چاہیے. اب یہ نہیں دیکھیں ٹرینڈنگ نیش کون سی چل رہی ہے, آپ وہ چھوڑ دیں, آپ اپنی صلاحیت اپنی کوئی یونیک لیں, بھلے وہ ایسی نیش ہو جس کا آپ کا کمپیٹیٹر ہی کوئی نہ ہو. صحیح ہے.
مثلاً جس طرح آپ ویلوگ کر سکتے ہیں کہ جی میں ہوسٹ کیسے کرتا ہوں, اب مستقل 8 گھنٹے تک باتیں کر رہے ہیں, ہر منٹ کے بعد آپ کا نیا گیسٹ آ رہا ہے, نئے سوال آتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یہی چیز سکھائیں لوگوں کو کہ جی مطلب میں نے کچھ ڈفرینٹ کریں آپ. میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ 14 سال کام کیا ہے. ارے ماشاء اللہ. تو دیکھیں میزبانی بھی تو ایک بہت بڑا فن ہے. بہت بڑا فن ہے. اچھا لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں نے انسٹیٹیوٹ کھولے میں آج ہم سے ہوسٹنگ سیکھ لیں, ہم سے اینکرنگ سیکھ لیں, کبھی کھڑے ہوں تو پتہ لگے کیا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس لیے تو آپ اپنی مخصوص نیش پہ کام کریں اور مستقل مزاجی سے کام کریں. صحیح ہے. پہلا 1000 بنانا مشکل ہے, اس کے بعد پھر آٹومیٹکلی ایکسپونینشلی گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ. صحیح جناب. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ سارے معاملات ہیں ماشاءاللہ, ان خدمات کی آپ کی جو ساری ایکسپرٹیز ہیں, اس کا کوئی آدمی ہے انہیں فائدہ اٹھانا ہو, وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. اچھا سبحان میں دیکھیں, پہلے سب سے تو ہماری بنوریہ میڈیا کے حوالے سے ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں کہ جو بھی طلبہ ہیں, جو دیندار لوگ ہیں, جو اپنے چینلز بنانا چاہتے ہیں, جو ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں, ہمارا آفس بھی کھلا ہوا, ہم یہاں پر بھی آ کے ٹریننگز دیتے ہیں, ورکشاپس دیتے ہیں. بنوریہ سے رابطہ کریں, ہم حاضر ہیں. صحیح ہے. نمبر 2, اس کے علاوہ اگر کسی کا بڑا چینل ہے اور وہ اپنے ریونیو کے اندر ایکسپونینشلی گروتھ چاہتا ہے, اپنی فیس بک کی مونیٹائزیشن چاہتا ہے, تو ہماری ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے پاکستان کے اندر, ہمارا آفس کراچی میں ہی ہے. اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر بھی چل رہا ہے, ہمارا URL بھی چل رہا ہے. تو جو بنوریہ کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے اس نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو یہ تمام سروسز بہت اچھے انداز میں ملیں گی. اچھا اب ایک چیز ہے عامر بھائی کہ لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے تو بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں, جب رابطہ کرنے کی باری آتی ہے تو کبھی ملتے نہیں ہیں, کبھی فون نہیں اٹھاتے, تو یہ والا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آفس ٹائم ہوگا, جس طرح آج کل رمضان چل رہا ہے, اعتکاف چل رہا ہے, ہماری مصروفیات زیادہ ہیں. صحیح بات. ہم ظاہر رمضان اشتیاق میں آپ بھی کتنے بزی ہیں, جی, تو یہ سارے معاملات جو رمضان اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے, ورنہ آفس ٹائم میں رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ ہو جائے گا. عامر بھائی اب تو تجربے کی بنیاد پہ بتائیے گا, چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, ہر دوسرا آدمی اس وقت کریٹر بن رہا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ کسی کے 70,000 لائکنگ کا کوئی پیج ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے بھائی بڑا زبردست پیج ہے, لیکن اب تو ہر دوسرا آدمی کوئی جانوروں کی تصویریں بھی ڈال رہا ہے, وہ بھی 70-80 ہزار لائکنگ پر کھڑا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو یوٹیوب کی, فیس بک کی جو ارننگ سورسز ہیں, یہ سکڑ جائیں گی یا ان کے اندر اور اضافہ ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اب اس کا بینیفیشری بڑھ رہا ہے. دیکھیے اس کے اوپر کیا ہوگا سبحان بھائی, NFT اس کے اوپر آ جائے گا سارا معاملہ. جو کانٹینٹ کا اونر ہوگا, کریٹر ہوگا, صرف وہ استعمال کر سکے گا. آپ کے کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر کوئی بھی یوز کرے گا, اس کے پیسے آپ کو ملیں گے. آپ کے دماغ کی تخیل کی تحریر اگر آپ نے لکھ دی, دنیا کوئی بھی یوز کرے گی, اس کے پیسے آپ کو ملیں گے. یہ پورا ایک جو ہے مطلب آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں. یہ ری یوز کانٹینٹ نہیں ہوگا. ابھی تک لوگ گھما رہے ہیں, وہاں سے 3-3 سیکنڈ کا اٹھایا, بلیوں کی تصویریں اٹھائیں, ویلاگ بنا کے ڈال دیا, اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. صرف اوریجنل کنٹینٹ کریٹر رہ جائیں گے جو اپنی تخلیق کے اوپر پیسے لیں گے, وہ جن کی صلاحیت ہوگی. وہاں اے آئی بھی کام نہیں آئے گا, وہ اے آئی کام نہیں آئے گا, اپنے ہاتھوں کا کام ہوگا. اے آئی کے اوپر ابھی بھی بہت پابندیاں, بہت سوالات ہیں. اے آئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اے آئی کا کیش کا چینل بنا دیں گے اور فیس لیس ویڈیو بنا دیں گے اور اے آئی آٹومیٹک کما کے دے گا. ایسا نہیں ہے. اور اے آئی جب ویڈیوز بنا سکتا ہے نا, تو اے آئی کو بنانے والے سب کو ڈیٹیکٹ کرنے کے والے سافٹ ویئر لے کے بھی بیٹھے ہیں. 1 منٹ میں طے ہو جاتا ہے. 1 منٹ میں آپ کی چیزیں جو ہے پکڑائی میں آتی ہیں. عامر بھائی یہ بتائیں کہ نئی نسل ہے اور اس پلیٹ فارم سے یہ جو ڈیجیٹل کی ایک پوری دنیا ہے, جو لوگ ابھی بھی نابلد ہیں, جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس پہ کیا کچھ کر سکتے ہیں, انہیں کوئی ایک پیغام ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے جانا چاہیے. اگر آئیں تو کیا راہ عمل ہونی چاہیے, کس طرح آئیں, اور یہ کتنی بڑی فیلڈ ہے, ذرا لوگوں کو پتہ لگے. دیکھیے انڈیا ہم سے اس معاملے میں بہت آگے, فری لانسنگ کے اندر بلینس کے اندر موجود ہے. ہماری تو خالی 2 بلین بھی نہیں ہے, 2 بلین بھی ایکسپورٹس نہیں ہے. ہر آنے والا بچہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے یہاں چونکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معمول کی تعلیم دلا دیں, ان کو ڈگری دلا دیں, نمبر اچھے ہونے چاہیے, اسکورنگ خالی نمبر اسکورنگ پہ چل رہے ہیں. ان کے اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دیں. اسکلز کے اندر وہ چاہے بچہ چھوٹی سی کوئی اگر لنکڈن کا اکاؤنٹ سیدھا کر سکتا ہے, وہ لنکڈن کا اکاؤنٹ آ جائے اور لنکڈن کا اکاؤنٹ بنانا سکھائے. صحیح ہے. کوئی اگر اس سے کوئی گرافکس اچھی کرتا ہے, وہ گرافک ڈیزائننگ میں آ جائے, پہلے فری لانسنگ سے اسٹارٹ کرے, پھر ای کامرس ہے, پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, بہت سارے ٹولز آ گئے ہیں. اپنی اسکلز کی طرف توجہ دیں. میں والدین کو بھی یہ بات کہوں گا کہ بچوں کے اوپر زبردستی مسلط نہ ہو جائیں کہ جی آپ کو نمبر لے کر آنے, ڈگری لے کر آنی ہے. اس کی جو اپنی اسکلز ہے اس کو ڈھونڈیں آپ اور اس کو اس طرف لے جائیں. صحیح. اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے, آپ اس کو بولیں گے نہیں, تو ریگولر تعلیم تو چلتی رہے گی, فزکس کیمسٹری بایولوجی تو اپنے ٹائم پر آپ کو خود ہی مل جائے گا. اس وقت آپ کو یہ اسکل دیکھنی ہے, اس اسکل میں وہ کام کرے. تو ای کامرس بہت بڑا شعبہ موجود ہے پاکستان میں, فری لانسنگ کا پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. یوٹیوب ہم جو مونیٹائزیشن کرتے ہیں, دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو فائنینشیل جو کرنچ ہے, اس کے اندر وہی کامیاب رہیں گے لوگ جو ڈالرز میں کما رہے ہیں اور خرچ یہاں کر رہے ہوں.
یہ اخراجات کم ہے, مہنگائی اس لیے ہمیں کمائے ڈالر میں اڑائے پیسے میں. ہاں اڑائے پیسے زبردست بات یہ ہے نا بھائی, اب گوروں سے ڈالر کما رہے تو پھر اڑائے نہ, خرچ نہ کریں. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جناب. عامر بھائی بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور آپ نے بڑی کام کی ایسی باتیں کی ہیں جو اس وقت ہر نوجوان, مرد ہو عورت ہو خواتین ہو بچیاں ہوں, یہ سب. اور یہ خواتین کے لیے عامر بھائی بہت زبردست چیز ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ہماری بہن بیٹی باہر نہ نکلے, گھر پہ بیٹھ کے آپ کام کریں, آپ با نقاب ہو کے کام کریں, آپ ہماری اپنی فیملیز کی 2-3 خواتین ایسی ہیں جو پہلے جو ہے نا باہر, اب جیو کے اندر وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھی. اچھا ہمارے ساتھ ہی جی. اس کے بعد اس نے چھوڑ کے اپنا ایک جو ہے نا فوڈس کا چینل ریسیپی کا شروع کر دیا فیصلے سے بس. اور الحمدللہ اس کی اس تنخواہ سے جتنی تنخواہ 1 سال کی ہوگی نا اتنا وہ 1 مہینے میں کما رہی ہے. دیکھیں نا, محنت ہے, اور یہ ایک پل میں کچھ نہیں ہوتا, آپ کو تھوڑا سا لگنا پڑتا ہے. لیکن اس موقع پہ عامر بھائی آپ شاید میری بات سے ایگری کریں کہ میں دیکھنے والوں کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ بے حیائی کی طرف آتے ہیں, آپ ننگ پن کی طرف آتے ہیں, آپ 4 دن میں وائرل ہو جائیں گے, پھر 4 دن میں ختم بھی ہو جائیں گے. 4 دن میں ختم بھی ہو جائیں گے. پھر یہ کہ آپ کی عزت بھی نہیں ہوگی. انسان کی فطرت کے خلاف ہے. فیملی ویلوگنگ کے تو بڑے سخت خلاف ہے, آج کل تو ٹرینڈنگ چل رہی ہے. تو ایسا کام کریں کہ جس کے بعد میں یاد بھی رکھے جائیں, لوگ عزت سے نام بھی لیں, صاف ستھرا کام کریں. کنٹینٹ کی کمی نہیں ہے, کنٹینٹ ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کا پورا آپ نے اپنے آپ کو اسکیل کیا ہے, آپ کا اپنا کنٹینٹ بہت ہے. اب اپنی اسکلز کے اوپر کام کریں گے نا تو وہ خود میں خود جگہ بنائے گا. خود بخود جگہ. اگر آپ ٹرینڈنگ میں آئیں گے اور وہ ہم فحاشی کو فروغ دینے کے لیے آ جائیں اور لوگوں کو غلط باتیں دکھائیں تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں 4 دن تک تو چلے گا, 4 دن کے بعد ختم بھی ہو جائے گا. اور پھر اس کا یہاں تو نہیں, وہاں جواب بھی دینا پڑے گا. ڈالر تو آ گئے, اوپر جو آخرت میں پکڑائی ہے نا, وہاں کے ڈالر کون دے گا, وہاں کے ڈالر. ہاں وہ فرشتے سارے جو ڈالر نکالیں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی ٹھیک ہے جی. عامر بھائی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.